شمالی غزہ کے علاقوں بیت الاحیا اور جبالیہ میں اسرائیلی قابض افواج نے مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح کے مشرق میں فائرنگ سے خاتون زخمی ہو گئی۔ ادھر اسرائیلی قابض فوج نے شہری عمارتیں تباہ کرنے کے مذموم پالیسی کے تحت غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر مسماری کی کارروائیاں کی، جس کے دوران رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے امریکہ کے ساتھ تازہ مذاکرات کو مثبت قرار دیا ہے۔ مذاکرات کے بعد مسقط میں ایرانی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کا فیصلہ دونوں ممالک کی حکومتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ مسقط میں ایرانی ٹیم کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی، جبکہ امریکہ نے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کو بطور نمائندہ بھیجا۔ ریڈیو، ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار غیور اختر کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ غیور اختر نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1970 کی دہائی میں کیا اور وہ اگلی دہائی میں بہت مقبول اداکار بن گئے۔ خواجہ اینڈ سنز اور سونا چاندی جیسے ڈرامہ سیریلز میں ان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ غیور اختر کو ان کے پورے کیریئر میں شاندار اداکاری پر تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کا انتقال 2014 میں آج ہی کے دن لاہور میں ہوا۔ کرکٹ T20 عالمی کپ کا پہلا میچ آج کولمبو میں پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 17، پشاور 7، کوئٹہ 2، گلگت اور مظفر آباد 4 اور مریض 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں بادلوں کے ساتھ موسم انتہائی سرد اور خشک رہے گا، جبکہ جموں میں سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور اننت ناگ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 8، لیہ -9، پلوامہ -2، جبکہ شوپیاں اور بارہمولہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کو خبردار کیا ہے کہ وہ کل تک سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے اپنی بایو میٹرک تصدیق مکمل کر لیں۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق عازمین حج کی سہولت کے لیے بایو میٹرک تصدیق کے لیے تاشیر مراکز آج اور کل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ عازمین حج کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے بایو میٹرک تصدیق مکمل کر سکتے ہیں۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ بایو میٹرک کے بغیر حج ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے، تاہم 80 سال سے زائد عمر کے عازمین کو بایو میٹرک سے استثناء حاصل ہے۔ اسلام آباد میں شیعہ مذہبی مرکز میں خودکش حملے میں 31 افراد ہلاک اور 170 زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ شہزاد ٹاؤن ایریا میں ترلائی امام بارگاہ میں ہوا۔ پولیس کے مطابق خودکش بمبار کو امام بارگاہ کے دروازے پر روکا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پاکستانی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ایک ترجمان کے حوالے سے مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ اسپتال میں ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا گیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے پولی کلینک بھیج دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں خودکش حملے کے بعد دنیا بھر سے موصول ہونے والے ہمدردی اور حمایت پر مبنی پیغامات پر اظہار تشکر کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں صدر نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں المناک حملے کے بعد عالمی رہنماؤں کی جانب سے تعزیت اور حمایت کے پیغامات کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی یکجہتی تشدد کے خلاف ہمارے مشترکہ موقف کو تقویت دیتی ہے۔ پاکستان امن، استحکام اور قومی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے دوستوں اور شراکت داروں کی حمایت پاکستان کے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ہمیشہ اہم رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو پوری قوت کے ساتھ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کے مذموم عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بہادر پاکستانی قوم اس وقت متحد ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح دہشت گردی کو شکست دینے کے اپنے عزم پر پوری طرح کاربند ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں ترلائی امام بارگاہ میں بم دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری، وفاقی سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد پولیس ان کے ہمراہ تھے۔
انہوں نے دھماکے کی جگہ کا معائنہ بھی کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے امام بارگاہ کی انتظامیہ سے ملاقات کی اور چیئرمین CDA کو ہدایت کی کہ امام بارگاہ کو جلد از جلد مکمل طور پر بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے عناصر کو بیرونی پشت پناہی حاصل ہے اور وہ ہمارے ملک کے امن، اتحاد اور ترقی کو پٹڑی سے اتارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ محسن نقوی نے انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کو واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے کی ہدایت کی۔ بھارت نے زمبابوے کے شہر ہرارے میں انڈر-19 عالمی کپ 2026 کے فائنل میں انگلینڈ کو 100 رن سے شکست دے کر چھٹی مرتبہ انڈر-19 کرکٹ عالمی کپ کا خطاب حاصل کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بھارت کے ذریعے مقررہ 412 رن کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے کھیلتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم 40.2 اوورز میں 311 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیتے ہوئے بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ کے نقصان پر 411 رن بنائے تھے۔ 14 سالہ ویبھو سوریہ ونشی نے بھارت کی فتح کے لیے بنیاد ڈالی، جنہوں نے 80 گیندوں میں شاندار 175 رن بنائے، جبکہ کپتان آیوش مہاترے نے 51 گیندوں پر 53 رن بنائے۔ اس کے بعد بھارت کے گیند بازوں نے جیت کو یقینی بنایا، جس میں RS امریش نے 3 وکٹ لیے، جبکہ دیپیش دیویندرن اور کنشک چوہان نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ آیوش مہاترے کی قیادت میں یہ بھارت کے لیے ایک تاریخی جیت ہے، کیونکہ یہ کسی انڈر-19 عالمی کپ کے فائنل میں رنز کے اعتبار سے جیت کا سب سے بڑا اوسط ہے۔ انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل اگنی 3 کی اڈیشہ میں چاندی پور سے کامیاب آزمائشی پرواز کی گئی۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس پرواز نے تمام آپریشن جاتی اور تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ پرواز جامع فورسز کمان کے زیر سرپرستی کی گئی ہے۔ اتر پردیش میں انتخابی کمیشن نے ریاست میں جاری خصوصی نظر ثانی مہم کے تحت دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ ووٹر اب فارم نمبر 6، 7 اور 8 6 مارچ 2026 تک اپنے نام کے ساتھ جمع کرا سکتے ہیں اور انتخابی فہرست میں کسی بھی خامی کو درست کرا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تاریخ 6 فروری تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ نیوکلیئر ہتھیاروں کے کنٹرول کے نیو سٹارٹ معاہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد ایک نئے معاہدے پر زور دیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ نیو سٹارٹ میں توسیع کے بجائے ہمیں اپنے نیوکلیئر ماہرین کو ایک ایسے نئے، بہتر اور جدید معاہدے کی تشکیل کے لیے کام پر لگانا چاہیے جو مستقبل میں طویل عرصے تک چل سکے۔ نیو سٹارٹ امریکہ اور روس کے درمیان جوہری ہتھیاروں میں تخفیف کا آخری باقی ماندہ معاہدہ تھا۔ اس کی بدولت اسٹریٹجک جوہری وار ہیڈز کی تعداد 1550 تک محدود ہوئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ ستمبر میں اس معاہدے کو عملی طور پر مزید 1 سال تک بڑھانے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن امریکہ کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا اور یہ معاہدہ جمعرات کو ختم ہو گیا۔ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ مستقبل میں جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے کسی بھی معاہدے میں چین کو شامل کیا جانا چاہیے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جوہری صلاحیتوں کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ بھارت نے سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات پر ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ رواں ماہ سے بنیادی ٹیکس کی شرح 28% سے بڑھ کر 40% ہو گئی ہے۔ تمباکو پیدا کرنے والوں اور متعلقہ صنعت سے وابستہ دیگر لوگوں کو تشویش ہے کہ اس سے بے روزگاری پیدا ہوگی، اسمگلنگ میں اضافہ ہوگا یا جعلی مصنوعات سمیت دیگر نوعیت کی غیر قانونی تجارت ہوگی۔ گزشتہ سال حکومت نے بھارتی مصنوعات پر امریکی محصولات کے تناظر میں ملکی کھپت کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیکسوں میں کمی کی تھی۔ تمباکو پر ٹیکس میں حالیہ اضافے کا مقصد دیگر ٹیکسوں کی مد میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ ہے۔ تمباکو پر ٹیکس میں اضافے سے سگریٹ کے ایک پیکٹ کی قیمت میں زیادہ سے زیادہ 55 روپے تک یا تقریباً 60 سینٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ سگریٹ کی ایک دکان کے مالک کا کہنا ہے کہ ٹیکس میں اضافے سے بہت منفی اثر پڑے گا اور مزید یہ کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر فروخت میں 100% کمی ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں تقریباً 25 کروڑ افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں۔